تجارت کرتے ہوئے کون سی خرابیاں ہم ایک جان بوجھ کر کے اپنی کمائی کو ناجائز کر لیتے ہیں، حرام کر لیتے ہیں۔ ہر ایک دکاندار کی خواہش ہوتی ہے کہ یہ گاہک میرے پاس آ جائے، بلکہ وہ اس طرح وہاں پہ موجود ہوتے ہیں کہ یہ ہماری طرف ہی آ جائے، اور پھر وہاں اس گاہک کو روکنے کے لیے ہر حربہ استعمال کیا جاتا ہے، یہاں تک کہ جھوٹی قسم بھی کھا لیتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم نے کاروبار کو دنیاوی سمجھ لیا ہے کہ یہ کاروبار کرنا ایک دنیا کا معاملہ ہے، اس کا دین سے تعلق نہیں، حالانکہ یہ خالص دین کے ساتھ اس کا تعلق اور خالص عبادت بھی ہے۔ مارکیٹنگ کے لیے اس وقت جتنا جھوٹ معاشرے میں بولا جا رہا ہے وہ شاید ہی اس سے پہلے کبھی تاجروں نے بولا ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ہماری گفتگو چل رہی ہے تجارت کے حوالے سے، تجارت کرتے ہوئے کون سی خرابیاں ہم ایک جان بوجھ کر کے اپنی کمائی کو ناجائز کر لیتے ہیں، حرام کر لیتے ہیں۔ اس حوالے سے ہمارے معزز مہمان تشریف فرما ہیں محترم جناب حافظ محمد عاطف شیخ صاحب، محترم جناب بلال احمد بٹ صاحب، آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ، اور اس خاص ٹاپک کو اور اس پر گفتگو کرنے پر بھی آپ کے شکر گزار ہیں کہ بہت سارے لوگوں کی یہ ڈیمانڈ تھی کہ اس حوالے سے بھی آپ ہماری رہنمائی فرمائیں۔ یہ انسان بعض دفعہ اس طرح ہوتا ہے کہ گاہک جب آ جاتا ہے اور مارکیٹ میں سارے لوگ بیٹھے ہیں، اور ہر ایک دکاندار کی خواہش ہوتی ہے کہ یہ گاہک میرے پاس آ جائے، بلکہ وہ اس طرح وہاں پہ موجود ہوتے ہیں کہ یہ ہماری طرف ہی آ جائے، اور پھر وہاں اس گاہک کو روکنے کے لیے ہر حربہ استعمال کیا جاتا ہے، یہاں تک کہ جھوٹی قسم بھی کھا لیتے ہیں۔ تو اس وقت کیا جھوٹی قسمیں کھانا یہ جائز ہو جاتی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی صحیح صاحب، بلا شبہ یہ بات آپ جانتے ہیں کہ ایسے معاملات پر قسمیں اٹھانا ویسے ہی لغو شمار ہوتی ہے۔ صحیح، یہ قسمیں اٹھانا ہی بذات خود یہ معاملہ درست نہیں ہے۔ دوسری بات جو پہلے بھی ڈسکس ہوئی تھی کہ ہمارا توکل، اعتماد، یقین کم ہو چکا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر حضرات صحابہ کرام کے دلوں کے اندر خیر خواہی کا جذبہ موجود تھا، ایک دوسرے کے خیر خواہ ہوتے تھے، اور ایسے بھی واقعات ہم نے سنے ہیں کہ اگر کسی کے پاس کوئی کسٹمر آ گیا اور دوسرے کے پاس نہیں آیا تو وہ کہتا تھا آج آپ اس کے پاس جا کر سودا لے لیں۔ یہ سعودی عرب کے واقعات بھی ہیں۔ لیکن ہمارے پاکستان کے اندر اور ہماری مارکیٹس کے اندر جو اس وقت طریقہ اور اصول چل رہا ہے ہوتا ہے کہ کسی کے پاس کسٹمر نہیں ہے تو نہ ہو، سارے کے سارے میرے پاس آنے چاہیے۔ چلے یہ بھی یہاں تک بھی اگر دیکھا جائے تو بات بری نہیں ہے کہ انسان کسٹمر کو اپنے طرف کھینچنے کے لیے جو حربہ چاہے استعمال کر لے، تو یہ آپ کی سمجھ لیں کہ جو اللہ نے آپ کے نصیب میں لکھا ہے وہی ملے گا۔ یہ تو آگے آپ کا ایک قربانی ہے جو آپ اپنے کسی بھائی کے لیے دینا چاہتے ہیں تو آپ اس کے پاس کسٹمر کو بھیج دیں، تو یہ آگے والا معاملہ ہے۔ لیکن جہاں تک بات ہے کہ کسٹمر میرے پاس ہی آئے اور کسی اور کے پاس نہ جائے، اس کے لیے ہر حربہ جو آزمایا جاتا ہے نا، وہ حربے اکثر طور پہ غلط استعمال کیے جاتے ہیں۔ کوئی کسٹمر آتا ہے، کسی کو آپ کی دکان کا نہیں پتہ اور آ کے پوچھتا ہے جی میں نے یہ آئٹم لینی تھی، مجھے دکان نہیں مل رہی، آپ دیکھ بھی رہے ہیں کہ یہ فلاں دکاندار کا کسٹمر ہے، اس کے پاس اس کی نشانی بھی موجود ہے، پھر بھی ہم اس کو کہتے ہیں اس کا نہیں مجھے پتہ، آپ مجھ سے یہ آئٹم لے لیں۔ یہ کسٹمر کو ہم اپنی طرف اس انداز میں بھی مائل کرتے ہیں۔ بسا اوقات ایک کسٹمر کسی کا کوئی سوٹ واپس لے کے آتا ہے، وہ کسی اور دکاندار سے خریدا ہوتا ہے، وہ اس کے پاس جاتا ہے اور وہ دیکھتا ہے اس طرح کی آئٹم میں نے بھی بیچی ہوئی ہے، تو وہ کہتا ہے جی میرا ہی ہے، تو لہذا وہ واپس کرے گا تو بدلے میں مال بھی لے گا۔ اسی طرح کسٹمر کو ہم اپنے بنانے کے لیے کیا کرتے ہیں کہ ایک آئٹم ہے، اس کا ریٹ بازار کے اندر بالفرض 2000 چل رہا ہے، ہم کسٹمر کو اپنی دکان کے اوپر پختہ کرنے کے لیے کہ میرے پاس ہی رہے، کسی اور کے پاس نہ جائے، ہم اس کا ریٹ 1950 یا 1800 وہ بتلا دیتے ہیں، بسا اوقات اپنی طرف سے ڈال دیتے ہیں کہ اس کو پتہ ہے یہ فلاں دکاندار کا کسٹمر ہے، لہذا اس کو کم ریٹ پہ دیں گے، اس کا اعتماد اس دکاندار پہ خراب ہوگا اور یہ میرے ساتھ جو ہے یہ اٹیچ ہو جائے گا۔ تو یہ تو بہت تھوڑی صورتیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم نے کاروبار کو دنیاوی سمجھ لیا ہے کہ یہ کاروبار کرنا ایک دنیا کا معاملہ ہے، اس سے دین سے کوئی تعلق نہیں، اس کا دین سے تعلق نہیں، حالانکہ یہ خالص دین کے ساتھ اس کا تعلق اور خالص عبادت بھی ہے، اور خالص عبادت بھی ہے۔ جیسے کہ اگر انسان ایک سچائی کے ساتھ تجارت کرتا ہے اور اس کا مقصد یہ ہے کہ میں حلال کما کر اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کروں، اپنی فیملی کے اوپر خرچ کروں، اس کا صدقہ خیرات کروں،
تو یہ خالص ایک عبادت ہے اور یہ آپ کا وقت عبادت میں کاؤنٹ ہوتا ہے. اور یہ دوسرا یہ بھی ہے کہ آپ اگر اچھی چیز کسی کو خیر خواہی کے جذبے سے دے دیتے ہیں اور اس کے ساتھ خیر خواہی کرتے ہیں، خیر خواہی بذات خود بھی ایک خیر خواہی بذات خود ایک دین کا کام ہے. دوسری بات یہ کہ جب آپ کسٹمر کو آپ دیتے ہیں تو کسٹمر کو دیتے وقت آپ کے ذہن میں یہ بھی ہونا چاہیے، ہم بہت ساری اس کو گارنٹیاں دیتے ہیں لیکن آپ کو پتہ بھی ہے اس آئٹم کے اندر کوئی نقص موجود ہے یا جیسی گارنٹی دے رہے ہیں ویسی وہ آئٹم نہیں ہے، لیکن آپ کے دل کے اندر اس بھائی کے بارے میں خیر خواہی کا جذبہ کیسے ختم ہو گیا کہ جو بیچارہ غریب جس کے پاس محنت مشقت روزی کماتا ہے، محنت کرنے کے بعد ایک سوٹ کے پیسے اس کے پاس جمع ہوتے ہیں اور وہ اپنی اہلیہ کے لیے اپنی بچی کے لیے وہ بیگم کے لیے سوٹ لے جاتا ہے اور وہاں پہ جا کے جب وہ 3-4 ہزار کا سوٹ لے کر اس کو سلائی کروا کے اپنے گھر پہناتا ہے تو وہ پہلی دھلائی پر وہ سوٹ خراب ہو جاتا ہے تو وہ کلیم لے کے آتا ہے تو ہم کلیم دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے. یعنی کہ یہ ساری شکلیں جو ہیں یہ دھوکہ دہی کی شکلیں ہیں اور اس میں ہمیں اجتناب کرنا چاہیے. بلال صاحب آپ کا بھی کافی تجربہ ہے مارکیٹ میں اور شیخ صاحب والی مارکیٹ سے آپ تھوڑا سا دور بھی ہیں اور جدید بھی ہے تھوڑی سی، تو اس میں کس طرح کے جھوٹ بولے جاتے ہیں؟ کون کون سی صورتیں آپ کو نظر آتی ہیں؟ شیخ صاحب نے خاص طور پہ نا کپڑے کے بارے میں بتایا، آپ دوسری آئٹم کے بارے میں. اصل میں فیلڈ جس کی جو فیلڈ ہے ظاہر ہے اس کو اس میں معلومات زیادہ ہوتی ہیں، لیکن تجربہ دوسرے میں بھی ہو جاتے ہیں. ہاں ظاہر ہے آپ کے پاس کپڑے کا تجربہ بھی ہے. صحیح صاحب بات یہ ہے جو آپ نے شروع میں سوال کیا تھا کہ لوگ گاہک کو اپنی طرف بلاتے ہیں. اگر ہم جدید ٹرم میں اس کو کہیں تو اس کو مارکیٹنگ کہا جاتا ہے یا اس کو آپ ایک سیل سکل جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں. تو مارکیٹنگ کے لیے اس وقت جتنا جھوٹ معاشرے میں بولا جا رہا ہے وہ شاید ہی اس سے پہلے کبھی تاجروں نے بولا ہو. آپ دیکھ لیں ہماری جتنی مارکیٹنگ کی ایڈز ہیں وہ ساری کی ساری جھوٹ کے اوپر مبنی. یعنی آپ کو ایک پھل یا ایک دودھ جو ہے نا وہ بھی ایسے دکھایا جاتا ہے کہ جیسے یہ دودھ پینے کے بعد آپ کی زندگی بدل جائے گی اور آپ کو اگر کینسر بھی ہے نا تو خدا نہ خواستہ یہ دودھ پی لے گا نا تو وہ سمجھ لے کہ آپ ٹھیک ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، اسی طرح یعنی اور یہ ایڈز کس طرح مصنوعی طریقے سے بنائی جاتی ہیں اگر آپ ان کو بنتا ہوا دیکھ لیں تو آپ حیران ہو جائیں. یعنی ان کو پھلوں کو خوبصورت دکھانے کے لیے ان کے اوپر سپرے کیا جاتا ہے، دودھ کو سفید دکھانے کے لیے اس کے اندر رنگ جو ہے وہ اس طرح کے کیمیکل جو ہے وہ ڈالے جاتے ہیں. تو اور پھر جو ان کا لائف سٹائل دکھایا جاتا ہے وہ تو ویسے ہی ایک حیران. اور ویسے بھی جہاں پہ سیل لکھا ہوتا ہے 50% سیل بہت موٹا لکھا ہوتا ہے اور درمیان میں چھوٹا سا اپ ٹو لکھا ہوتا ہے اور وہ 50% کی ایک آئٹم اندر پڑی ہے. ہاں جی، یہ یعنی یہ دھوکے اس طرح کے. بلکہ وہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ اب تو شاید میرا خیال اتنا نہیں میں نے دیکھا، لیکن جب یہ موبائل سموں کے پیکیجز آتے تھے تو بڑے سے سائن بورڈ کے اوپر لکھا ہوتا تھا بڑا سا لکھ کے کہ جی 2 روپے کا اور وہ جو نیچے ٹیکسٹ یہ وہ سارا نیچے لکھا ہوتا تھا. تو اس طرح کے یعنی یہ دھوکہ ہی ہے نا جی، یہ اگلے کو دھوکہ دینے کی کوشش کی جا رہی. تو اسی طرح وہ جو ہاکر ہے جو آواز لگانے والا ہے وہ آپ کسی بس سٹینڈ پہ چلے جائیں یا آپ کسی کپڑے کی مارکیٹ پہ چلے جائیں، آپ مچھلی کی مارکیٹ میں چلے جائیں، وہاں پر بھی وہ اسی طرح آواز ہی لگا رہے ہیں، وہ بھی مارکیٹنگ ہی کر رہے ہیں. تو مارکیٹنگ کے اندر انسان کو سچ اور جھوٹ کا خیال رکھنا یہ بہت ہی ضروری ہے. اصل بات آ کے وہاں پہ ختم ہوتی ہے کہ ہمارے اندر وہ ادب و آداب ہی نہیں ہے جو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں نافذ کیے تھے کہ کوئی بندہ اس وقت تک بازار میں انٹر ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ اسے اسلامی تجارت کے اصول نہ آتے ہوں. یعنی آپ مجھے بتائیں کہ مارکیٹنگ کرنے سے پہلے کیا ہماری حکومت نے کوئی ایسا کورس یا کوئی ایسا پیپر رکھا ہے کہ کوئی بندہ اگر مارکیٹنگ کی فیلڈ میں جانا چاہتا ہے تو اسے اسلامی اصولوں کا پتہ ہونا چاہیے؟ نہیں. ہم چونکہ سرمایہ دارانہ نظام سے وابستہ ہیں فلہذا ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ تم نے چیز بیچ کر دکھانی ہے. ٹھیک ہے، یہ مشہور مثال ہے کہ ایک سیل مین وہ ہے جو گنجے کو کنگھی بیچ دے. ٹھیک ہے، یہ مشہور مثال ہے. یا مری میں فریج بیچ دے. ٹھیک ہے، یہ مثالیں مشہور ہیں. ایسی بیچ دے. یہ مثالیں جو ہیں یہ مشہور ہیں. کیوں مشہور ہیں؟ کہ جی چیز کی ضرورت نہیں بھی ہے نا تو بھی اس کو کسی طرح سے وہ چیز بیچ دینا یہی کمال. تو جب گنجے کو کنگھی بیچنی تو سچ بول کے تو نہیں بکنی نا صحیح سے، وہ تو پھر جھوٹ ہی کوئی بولنا پڑا کہ تیرے 6 مہینے بعد وال آ جائیں گے ہونی لے لا. ٹھیک ہے،
اس طرح کا کوئی جھوٹ بولنا پڑے گا پھر ہی اس کو کہیں بیچی جائے گی. تو بنیادی طور پر ہمیں اسلامی مارکیٹنگ کے اصول جو ہیں وہ سیکھنے چاہیے اور لوگوں کو بتانے چاہیے. اصل میں اس سے یہ ساری باتوں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہم نا یوز ٹو بہت ہو چکے ہیں جھوٹ کے. بعض دفعہ وہ جھوٹ ہمیں جھوٹ نہیں لگ رہا اب, یعنی اتنا عام ہو چکا ہے ہر بندہ اور مارکیٹ والا بھی دکاندار بھی یہ سمجھتا ہے یہ تو ایک ٹرینڈ بن چکا ہے. جھوٹ اس قدر عام ہو چکا ہے کہ ہمارے ہاں معاشرے میں اگر کوئی انسان سچ بولے تو اس کے سچ کی تمیز نہیں کی جاتی. جی بالکل. اگر کسی کو قدر بھی نہیں کیا, اگر کسی کو کہے نا یہ واقعتاً ایسے ہی ہے جیسے میں کہہ رہا ہوں تو وہ سمجھتا ہے یہ جھوٹ ہی بول رہے ہیں. یعنی کہ مارکیٹ میں 100 میں سے 99% اگر ہم کہہ لیں تو شاید مبالغہ نہ ہو, دکانوں پہ جھوٹ بولا جاتا ہے اور دکانداروں کو پتہ بھی ہم جھوٹ بول رہے ہیں, لیکن اس کے باوجود وہ استغفر اللہ کا ورد بھی جاری رکھتے ہیں اور زبان سے جھوٹ بھی بولتے چلے جاتے ہیں. جتنا بڑے یہ دین کے قریب ہونے کے دعوے بھی کرتے ہیں تو اتنا جھوٹ بھی ہماری زبانوں سے نکلتا یہ صاف نظر آتا ہے. شیخ صاحب اس میں بلکہ میں باتوں سے باتیں یاد آتی ہیں. ایک دفعہ ایک پراپرٹی ڈیلر جو ہے وہ میرے پاس بیٹھا ہے, تو اس نے مجھے بڑے فخر سے بتا رہا ہے کہ جی میں نے کل فلاں پلاٹ جو ہے نا وہ اتنے روپے مہنگا جو ہے وہ بیچ دیا. یعنی اس کا ریٹ جو تھا مثلا 4 لاکھ روپے مرلہ تھا, تو کہتا جی میں نے 4.5 لاکھ روپے مرلہ نا فلاں بندے کو بیچ دیا. میں نے کہا کیسے؟ کہتا میں نے اچانک سے نا 5 بجے کے قریب اس کو فون کیا, اس کو کہا جی میں آپ کے پاس آ رہا ہوں بس. تو کہتا ہے اس نے کہا آ جاؤ. میں اس کے پاس گیا, میں نے اس سے کہا کہ یار وہ فلاں ڈیلر کے پاس نا فلاں پلاٹ کا گاہک بیٹھا ہوا ہے, وہ اس کو بیانہ پکڑانے لگا ہے 5 میں, تو مجھے ابھی 4:30 میں بیانہ پکڑا تو میں تیرا کام جو ہے نا وہ فٹافٹ کروں. یعنی کہتا ہے اس کو میں نے ایسی جو ہے نا وہ کہانی سنائی کہ وہ کہتا ہے یار واقعی کہیں میرے ہاتھ سے نکل نہ جائے. ایکچول قیمت اس کی 4 لاکھ تھی اور اس نے 4.5 لاکھ روپے مرلے کے حساب سے, ایک مثال دے رہا ہوں, مرلے کے حساب سے اس کو, اور پھر یہ جھوٹ بھی بولا کہ دوسری طرف وہ بک رہا ہے. یہ جھوٹ ہمارے معاشرے میں صحیح صاحب بہت بولا جاتا ہے. یعنی اپنی چیز کی ویلیو کو اپ کرنے کے لیے یہ جھوٹ بولا جاتا ہے کہ یار میں تو انہیں لگ گئے ہیں, مجھے تو اتنے مل رہے ہیں, ٹھیک ہے, یا میں تو اس سے 5 لاکھ میں مجھے تو بیانہ مل رہا تھا, میں نے نہیں دیا, تو میں تجھے کیسے جو ہے وہ 4.5. حالانکہ جس نے 5 لاکھ پہلے لگایا تو بعد میں وہ بھی دینے کے لیے تیار ہے. یعنی وہ سب کہانی ہے وہ سب. یعنی میں نے پھر آخری بات میں نے پھر اس کو کہا, میں نے کہا یار آپ نے ایسا کیوں کیا, اگر آپ کو تو کمیشن, اچھا وہ تھا بھی ایجنٹ, اس کو کمیشن ملنا تھا. میں نے کہا یار آپ نے ایسا کیوں کیا, آپ کو تو کمیشن ملنا تھا. وہ کہتا ہے جی جھوٹ کے بغیر جو ہے نا پراپرٹی کا کام ہو ہی نہیں سکتا. یہ اس کے الفاظ ہیں. یہ بات ٹھیک کہہ رہا ہے وہ, کیونکہ جھوٹ کے بغیر کاروبار ہم کرنا ہی نہیں چاہتے. اور وہی بات ہے کہ جب آدمی جھوٹ بولتا ہے تو اس کو جھوٹ کے سپرد کر دیا جاتا ہے. تو ایسے ہی ہوتا ہے کہ مارکیٹ کے اندر پراپرٹی میں یہ بتلانا ہی پڑتا ہے. اگر آپ کسی کا مکان بیچنا چاہتے ہیں تو جا کے آپ اس کو نقص بتائیں گے, آپ کے مکان میں یہ نقص ہیں اور آپ کو مارکیٹ میں یہ ریٹ ملے گا. جب خریدار کے پاس جاتے ہیں تو اس کو جا کے وہی خوبیاں بتلاتے ہیں, اس مکان کے اندر یہ بھی ہے, یہ بھی ہے, یہ بھی ہے, یہ بھی ہے. وہ سارے نقص اس کو چھپا لیتے ہیں. تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس کو بھی دھوکہ دیا, اس کو بھی دھوکہ دیا, کیونکہ اس نے بیچ میں کہتے ہیں بوٹی وہاں سے بکرا حلال کرنا, تو بیچ میں انہوں نے تو کمیشن لینی ہوتی ہے, لیکن وہ ایک کے مال میں کیڑے ڈال کے اور دوسرے کو دینے کے لیے اس میں بہت سارے اس کے اوصاف نمایاں کر کے پھر وہ اپنی وہ بوٹی حلال کرتے ہیں. اور دونوں طرف ان کو یہ غرض نہیں ہے کہ اس میں نقصان کس کا ہو رہا ہے, فائدہ کس کا ہو رہا ہے. وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں کچھ مل رہا ہے لہذا بس فارغ. بلکہ اس میں شیخ صاحب ایک وہ مزاحیہ واقعہ بھی ہے نا کہ وہ ایک شخص نے اپنی گاڑی بیچنے کے لیے کسی ڈیلر کو کہا, تو جب وہ گاڑی کے پاس کھڑا ہوا اور گاہک آیا تو ڈیلر نے بتایا کہ اس میں یہ بھی خوبی, یہ بھی خوبی, یہ بھی خوبی, یہ بھی خوبی. تو وہ بندہ کہتا ہے یار میں گاڑی بیچ رہی نہیں, یہ تو مجھے پتہ ہی نہیں تھا میری گاڑی اتنی کی, انہوں پتہ ہی نہیں کہ میری گاڑی اتنی کمال دی چیز میں رکھی ہوئی ہے. وہ کہتا ہے میں نہیں بیچ رہی, خود ہی مکر گیا, وہ کر گیا. تو وہ اتنا جب بیچنی ہوتی ہے اس وقت اتنا کچھ جھوٹ بول کے اس کی تعریفیں, اور جب اس کو خریدنا ہوتا ہے تو اس میں نقص نکال کے تو اس کی ویڈی ویلیو کرنا. یہ جس طرح آپ نے یہ توجہ دلائی, اس طرح یہ بہت سارے مثلاً جو نیکی کے کام کرنے والے ہیں نا وہ بھی اس میں بہت ہیں. ہمارے 1-2 دوست ہیں, ان کو بتایا, اس کے بعد وہ اس ڈگر پہ آ گئے ہیں الحمدللہ. یہ مثلاً یہ جو ٹریول ایجنٹ ہیں بہت سارے عمرے کے لیے بھیجتے ہیں, اس میں جی آپ کو یہ سہولت بھی دی جائے گی, یہ سہولت بھی دی جائے گی. بہت میں نے دیکھا ہے اس طرح. تو پھر میں نے ادھر جا کر پھر نا وہ احرام باندھ کر بڑے اہتمام سے خشوع کے ساتھ وہ ان کو بد دعائیں دیتے. تو لہٰذا اس سے بہتر یہ ہے کہ میں نے ان کو کہا کہ آپ جو ہے نا حقیقت وہ بتایا کریں, اور ساتھ ان کو یہ بتائیں
کہ عمرہ اور حج میں آپ کی یہ جو مشکلات ہیں یہ حصہ ہیں، یہ ضرور آئیں گی، لیکن آپ ان کو یہ سبز باغ نہ دکھائیں، یعنی کہ جو صرف اس وجہ سے کہ سبز باغ نہیں دکھائیں گے تو وہ آپ کے ساتھ وہ چلیں گے نہیں، سبز باغ دکھائیں گے تو وہ آپ کے ساتھ چلیں گے، آپ ان کو اچھے رومز کے بارے میں، اور بالخصوص یہ ناظرین کے علم میں ویسے بات ہے، چلے جن کو نہیں پتہ ان کو بھی پتہ چل جائے گی، یہ جو پیمائش بتلاتے ہیں کہ حرم سے اتنے فاصلے پہ آپ کی رہائش ہے، اس پیمائش کا تعلق کہاں سے ہے، یہ شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ یعنی کہ بس یہ آپ ان سے پوچھیں، جب بھی امامت سے کسی بھی ٹریول ایجنٹ کے پاس جائیں تو ان سے یہ ضرور پوچھیں کہ یہ جو اس کی پیمائش ہے یہ شروع کہاں سے ہوگی، وہ آپ کو شروع وہاں سے بتلائے گا جہاں پہ جانے کے لیے 10 منٹ لگیں گے، اور اس کے بعد آگے آپ کا وہ 500 میٹر یہ شروع کرتے ہیں وہ وہاں سے جو باہر لگے ہیں نا، جہاں پہ مارکیٹ شروع ہوتی ہے، مکہ شرکہ جہاں سے شروع ہوتا ہے، اس طرف جو شارع خلیل، یہ جو شارع ابراہیم خلیل پہ جو کوبری ہے نا، ہاں جی، وہ کوبری سے تھوڑا سا آگے کوبری سے آگے جا کے وہاں سے وہ جہاں سے پتھر نہیں لگا ہے، یعنی کہ وائٹ پتھر جہاں پہ لگ جاتا ہے وہ گول سا آ جاتا ہے، جہاں سے اس سے آگے بھی تو 10 منٹ لگتے ہیں، اس سے آگے تو ٹھیک ٹھاک نہ 10-15 منٹ تو لگ جاتے ہیں، وہاں کاؤنٹ کرتے، اور پھر وہ بتانے میں اب جو دوسری کبری ہے وہاں تک جاتے پورا 1 کلومیٹر ہے، پورا 1 کلومیٹر، لیکن وہاں وہ بتائیں گے 700 میٹر، ظاہر ہے وہ 300 میٹر تو انہوں نے حرم کے اندر اس کو شمار کر لیا، نہیں وہاں تک اس کا 1 پورا کلومیٹر، بلکہ وہ میں اسی طرح جا رہے تھے نا تو ایک خاتون اور اس کے ساتھ اس کا ہسبینڈ جا رہے تھے، تو جب حرم میں انٹر ہوئے تو وہ خاتون اپنے شوہر کو کہتی ہے کہ سارا خشوع ہے پیدل چل کے نکل جانا، آگے جا کے عبادت کی کرنی لہذا وہ پہلے ذہنی طور پہ جب آپ ان کو ایک مائنڈ بنا کر بھیجتے ہیں نا کہ یہ بھی ہوگا یہ بھی ہوگا، پھر وہ تھوڑی سی مشکل کو برداشت نہیں کرتے، لہذا بہتر یہ ہے کہ آپ ان کی بد دعائیں لینے کے بجائے ایسے کام پہ جا رہے ہیں ان کو سیدھی بات بتائیں، جب وہ جس کا آپ نے پاسپورٹ پکڑ لے گیا وہ جاڑے نہیں دیتے ہوئے، وہ پہلے کہتے ہیں پاسپورٹ لائے، بعد میں بات شروع کرتے، ان کا طریقہ یہ ہے کہ پاسپورٹ لائیں۔ دیکھیے سعید صاحب، یہ جتنے بھی کاروبار ہیں تمام کاروبار کے اندر ہم دیکھیں گے تو کسٹمر کو قابو کرنے کے لیے یہی طریقہ ہوتا ہے، فرنیچر والے کے پاس بھی چلے جائیں تو سب سے پہلے آپ سے ایڈوانس مانگتا ہے، کیوں جی؟ فرنیچر جب آپ ایڈوانس ان کو پکڑا دیں گے اب آپ کہیں جا ہی نہیں سکتے، تو یہ ایک بنیادی اصول ہے۔ تو فرنیچر والے کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ یہ کسٹمر کسی طریقے سے مجھے ہاف پیمنٹ ادا کر دیں، کیونکہ ہم نے کہنا ہے جی آپ کا بیڈ بھی شروع ہو جانا، آپ کی ڈریسنگ بھی شروع ہو جانی، آپ کے صوفے بھی شروع ہو جانے، آپ کا یہ کام بھی شروع ہو جائے، اس کے لیے بنیادی طور پہ ہم نے لکڑی لے کے آنی ہے، ترخانوں کو پیسے دیں گے، آپ کا آرڈر شروع ہو جائے گا، بقیہ پیمنٹ ہم آپ سے بعد میں لے لیں گے۔ اب 50% دینے کے بعد آپ بند ہو چکے ہیں، آپ وہاں سے جا نہیں سکتے، تو آپ یہ کوشش ضرور کریں کہ فرنیچر بنوائیں۔ کیا کہتے ہیں آپ اس کے یہ بارے میں؟ ضرور کرنا چاہیے کہ آپ ان کی 25% جو فیس ہے نا، وہ اس کی جو پیمنٹ ہے اس کو روک کے رکھیں جب تک ڈیلیوری نہ ہو جائے، اس کے بعد آپ دیکھیں تو پھر آپ صحیح رہیں گے۔ بلال صاحب، یہ توریہ کیا ہوتا ہے اور اس کی کون سی قسمیں جائز ہو سکتی ہیں مارکیٹ میں؟ جو تھوڑا بہت علم رکھتے ہیں نا، صاحب علم تاجر، وہ توریہ کا بڑا استعمال کرتے ہیں، عالم تاجر، ہاں جی، تو اس کا یہ کیا، اس کا ایک تو آپ تعریف بتائیں، توریہ کا مفہوم بھی بتا دیں، اب مفہوم بھی بتائیں، اور ساتھ یہ بتائیں کہ یہ کیا کھیل ہے؟ صحیح صاحب، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دارمدار نیت پہ ہے، مزہ اپنی جگہ، لیکن انسان کی نیت جو ہے نا وہ بری نہیں ہونی چاہیے، اور میں آپ کو ذاتی تجربے سے یہ بات بتا دیتا ہوں کہ اگر انسان کوشش کرے نا کہ اس نے کام صحیح طریقے سے، فیئر طریقے سے، اور گولو مولو بات نہیں کرنی، بالکل صاف بات کرنی ہے۔ یہ جو ہمارے اکثر معاشرے میں تو ہمارے بات ہی ایسی گولو مولو سی کرتے ہیں کہ سمجھ ہی نہیں آتی بندے کی کہ ہوا کیا تو ہونا کی۔ تو کوشش اگر انسان کرے نا کہ قولوا قولا سدیدا کے اوپر عمل کرنے کی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، تو یصلح لکم اعمالکم، تو اللہ تعالیٰ واقعتاً انسان کی ایسی مدد کرتا ہے کہ انسان اس سیدھے پیٹرن کے اوپر چلنے والا بن جاتا ہے، اور آسانی کے ساتھ، اور جب وہ انسان اس سیدھے پیٹرن پہ آ جاتا ہے تو اس کو بہت سکون میسر آتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کو اگر ایک جگہ سے اس کو معاملات میں مشکل آ رہی ہے تو اللہ تعالیٰ کسی اور جگہ سے اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن انسان کو کوشش کرنی چاہیے، اور الحمدللہ ہم نے اس کی کوشش کی ہے الحمدللہ، اور کافی حد تک اس پہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی، ہم کامیاب ہوئے کہ بہت صاف اور فیئر بات کی جائے۔ اب جو توریہ ہے نا، یہ بھی ایک سمجھ لیں کہ با امر مجبوری، کوئی ایسی مجبوری آن پڑتی ہے
کہ انسان جو ہے وہ سچ بیان نہیں کر سکتا یا انسان جو ہے وہ حقیقت سامنے نہیں رکھنا چاہتا. بسا اوقات حقیقت سامنے رکھنے سے یا سچ سامنے رکھنے سے فتنے کا ڈر ہوتا ہے یا لڑائی جھگڑے کا ڈر ہوتا ہے. تو ایسی صورت میں کوئی ایسی بات کر دینا جو کہ جھوٹ بھی نہ ہو اور اس سے سچ جو ہے وہ بھی جو ہے اگلے کو بیان نہ کیا جائے، تو اس کو جو ہے وہ توریہ کہا جاتا ہے. جیسا کہ اس کی بہت سی مثالیں جو ہیں وہ ملتی ہیں. جنگی حالات کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح کے جملے بولے ہیں کہ جن میں بات جو ہے وہ واضح بھی نہیں ہوئی اور وہ جھوٹ بھی نہیں ہوا. تو اگر آپ اس طرح کا کوئی کام جو ہے وہ کوئی جملہ جو ہے وہ بولتے ہیں تو اسے توریہ بولا جاتا ہے. لیکن بات وہی آ جائے گی کہ یہ بہت سینسٹیو سا معاملہ ہے. یہ نہیں کہ اب ہر وقت ہی جو ہے وہ آپ اس کا جو ہے وہ استعمال کریں. یہ تو ہے کہ کبھی آپ پھنس گئے ہیں، کبھی کوئی جنگی حالات ہیں، کوئی میاں بیوی کی لڑائی آ گئی ہے، کوئی آپ نے صلح کروانی ہے یا کوئی معاملہ ایسا آ گیا ہے، تو پھر آپ خلاف حقیقت جو ہے وہ کوئی بات ایسی جو ہے وہ بنا لیں کہ وہ بات کا مفہوم جو ہے وہ بدل جائے. بس یہ ایک اس کا عمل ہے. شیخ صاحب، یہ ہم مثال جب دیتے ہیں کاروبار میں یا جتنے برانڈ بڑے بڑے ہیں ان کے حوالے سے، یا جتنی بڑی بڑی کمپنیاں ہیں یا آن لائن سسٹم ہے، امیزون جیسے جتنے بھی ادارے ہیں، وہ کہتے ہیں جو چیز آپ کو دکھائی گئی وہی آپ کو ملے گی. حالانکہ یہ غیر مسلموں کے ہیں. ہم مثالیں جب دینے مجبور ہو جاتے ہیں کہ فلاں غیر مسلم یہ جھوٹ نہیں بولتی، فلاں کمپنی جھوٹ نہیں بولتی، جو سسٹم ہے، اور پھر ان کا ایک وقار بن چکا ہوتا ہے، کردار بن چکا ہوتا ہے. تو کیا مسلمان ایسا نہیں کر سکتے؟ یہ ایسا کیوں ہے؟ صحیح صاحب، اس میں بنیادی طور پہ دنیا کی ہوس یہ ہمارے اندر اس قدر بڑھ چکی ہے کہ اس کو پانے کے لیے ہم ہر جائز ناجائز طریقہ اختیار کرتے ہیں. دکھانا اور بیچنا اور بیچنا، اور جیسے بلال بھائی نے بھی کہا تھا کہ ان سے شرٹ منگوائیں تو وہاں پہ ٹاکیاں نکل آتی ہیں. تو یہ تو آج ہمارا شعار بن چکا ہے. یہی وجہ ہے کہ باہر کی منڈی میں ہماری کسی بھی بات پہ اعتبار ہی نہیں کیا جاتا. امیزون فوراً بند کر دیا گیا، پتہ ہے بلال صاحب؟ جی، پاکستان میں تو فوراً اس کو بین کر دیا گیا. یعنی کہ پاکستان کے اندر یہ حالات ہو چکے ہیں کہ ہم لوگوں کو جو بتاتے ہیں وہ چیز نکلتی ہی نہیں ہے. تو یہی وجہ ہے کہ ہم نے تجارت کو خالص دنیا ہی سمجھ لیا، اور دنیا ہماری آنکھوں کے اندر اس قدر نمایاں ہو چکی ہے کہ اس کے سامنے ہم نے ہر ایک کام کو پس پشت ڈال دیا. دین کی ہر بات کو پس پشت ڈالنے کے بعد ہم نے دنیا کو پانے کے لیے ہر ناجائز حربے کو استعمال کر لیا کہ جس کے ذریعے ہمارے پاس مال بڑھنا چاہیے. یہ مال بڑھنے کی ہوس اور راتوں رات امیر سے امیر تر بننے کی خواہش نے ہمیں یہ سارے دھوکے کرنے پر مجبور کیا ہے. حالانکہ اگر آپ کسی کو دکھاتے ہیں اور ہیں اور بیچتے کچھ اور ہیں تو یہ ایک سیدھا صحیح دھوکہ ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق جو دھوکہ کرتا ہے وہ اس کا تعلق مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہوتا. قیامت کے دن اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بارے میں انکار کر دیں کہ اور اس کو پہچاننے سے انکار کر دیں کہ اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اگر انسان حالات کی صرف اتنی سنگینی کو سمجھ جائے تو پھر شاید انسان لوگوں کو دھوکہ نہ دے. ایک ہوتا ہے انجانے میں کسی سے دھوکہ ہو جاتا ہے، تو اس میں دکاندار بالخصوص ہماری مارکیٹ کے اندر یا ہماری فیلڈ کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ تو کسی کو کوئی مال بیچتے ہیں اور جو مال اس کو کہا ہے وہ نہ نکلے تو ہم واپس لینے کے لیے تیار ہوتے ہیں. اور یہ بات ہم نے کہی ہوتی ہے کہ کوئی بھی ایسا معاملہ ہو تو ہم حاضر ہیں. تو اگر تو ایسا معاملہ ہو جائے اور انجانے میں ایسا معاملہ ہو جائے تو اس میں مجھے تو کوئی حرج محسوس نہیں ہوتا. باقی آپ علماء کرام موجود ہیں، لیکن آپ کسی کو کوئی چیز بیچتے ہیں اور بیچ دیں، آپ اس کو اس کی جگہ کوئی اور چیز بیچ رہے ہیں، اور جب وہ کسٹمر آپ کے پاس آ کے کلیم کر رہا ہے اور آپ اس کو واپس لینے سے انکار کر رہے ہیں تو گویا کہ آپ نے اپنی تجارت کو حرام کر لیا ہے. تو اگر بیسک حلال اور حرام کی اور ہمارے ہاں اسلامی احکامات کے بارے میں پہچان اگر ہمارے کسٹمرز کو، ہمارے ویورز کو اور ہمارے ناظرین کو اگر ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں یہ حلال اور حرام کے جتنے بھی معاملے واضح ہو جاتے ہیں کہ ہم نے حلال کرنا ہے. اور کاروبار کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی کہ یہ طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم حاصل کرنا اور مسلمان پہ فرض ہے. تو یہ علم حاصل کرنا سے مراد یہ ہے کہ اگر آپ کپڑے کا کاروبار کر رہے ہیں، جو کاروبار کر رہے ہیں، جو صورت آپ کر رہے ہیں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس میں حلال کیا ہے، حرام کیا ہے. بلال بھائی فرنیچر کا کام کرتے ہیں، ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ فرنیچر کے اندر حلال کیا ہے، حرام کیا ہے.
اگر کوئی انسان چکن کا کام کرتا ہے، مٹن کا کام کرتا ہے، کوئی بھی گروسری کا کام کرتا ہے، اس کو پتہ ہونا چاہیے اس میں صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ ہر فیلڈ کے بارے میں علم حاصل کرنا ہر مسلمان کے لیے لازم ہے جو وہ کام کر رہا ہے۔ اب ہر آدمی کے لیے مدرسے میں جا کے بیٹھنا اور 8 سال 7 سال تعلیم حاصل کرنا یہ تو ممکن نہیں ہے، لیکن کم از کم آپ اپنے کاروبار کے بارے میں صرف چند لمحے یا چند گھنٹے لگا کے کسی عالم دین کے پاس بیٹھ کر اس کی اونچ نیچ کے بارے میں ساری باتیں پوچھ لینے کے بعد آپ اپنے کاروبار کو بالکل جائز اور حلال طریقے سے لے کے جا سکتے ہیں۔ اگر آپ کوشش کریں تو بات وہی ہے، آپ کا مقدر، آپ کا نصیب آپ کو ملے گا۔ اگر آپ سچ بول کر کریں گے تو اس میں خیر و برکت ہو جائے گی۔ جو مال آپ کو ملے گا وہ آپ کی بیماریوں پہ نہیں لگے گا، وہ کہیں پہ چوری ڈاکوں کے اندر ضائع نہیں ہوگا، وہ کسی حادثات کے اندر نہیں جائے گا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر برکت پیدا کر دیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ مثال دی جاتی ہے کہ بکریوں کے ریوڑ نظر آتے ہیں لیکن کتوں کے ریوڑ نظر نہیں آتے۔ تو بکریوں کے ریوڑ کیوں نظر آتے ہیں؟ کہ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکت رکھی ہے، حلال ہے، اور کتوں کے ریوڑ نظر نہیں آتے۔ حالانکہ بکریوں کو ذبح کر کے کھایا جاتا ہے اور کتوں کو ذبح کر کے، ویسے تو ہمارے یہاں لاہور کے بارے میں یہ مثال مشہور ہو چکی ہے کہ لاہور میں کتے بھی کھلائے گئے ہیں، تو لیکن اس کے باوجود کتوں کو باقاعدہ ذبح نہیں کیا جاتا، لیکن کتوں کے ریوڑ نظر نہیں آتے۔ تو لہذا حرام مال جتنا بھی ہو تو وہ اسی طرح تلف ہو جاتا ہے، وہ کسی کام نہیں آتا، اور حلال مال یہ بڑھتا ہی چلا جاتا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ لال صاحب یہ پہلے تو یہ بتائیں نا کہ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ جھوٹ شریعت کے اندر کبیرہ گناہ ہے۔ بالکل، جھوٹ کے بارے میں تھوڑا سا نا ایک جی صحیح صاحب، یہ جھوٹ اتنا سینسٹیو معاملہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ ایک خاتون کی طرف گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ اپنے بچے کو بلا رہی ہے اور اسے کہہ رہی ہے کہ آؤ میں تمہیں ٹافی دوں، جس طرح ہم کہتے ہیں کہ کوئی تمہیں کھانے کھجور دوں یا تمہیں کوئی میٹھی چیز دوں، اور اس کے ہاتھ میں ایسے بند تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خاتون سے پوچھا کیا تم واقعتاً اس بچے کو جو بلا رہی ہو وہ چیز دو گی؟ تو اس نے کہا جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس یہ چیز موجود ہے اور میں اس کو دوں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر ٹھیک ہے، اگر تم نے صرف اس کو بلانے کے لیے کہا ہوتا تو تمہارا یہ عمل بھی جھوٹ شمار ہونا تھا۔ یعنی بچوں کے ساتھ عام طور پہ ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ بیٹا آؤ تمہیں میں ٹافی دوں، آؤ تمہیں میں یہ کروں، بس اوقات میرے ساتھ تو ایسے بھی ہوا ہے کہ میں نے بچہ بہت تنگ کر رہا تھا تو میں نے اس کو کوئی کہہ دیا کہ بھئی ابھی چپ کر جاؤ تو میں تمہیں فلاں کام کر دوں گا۔ اب جب میں نے اس کو کہا تھا اس وقت تو بے خیالی میں نے کہہ دیا کہ چپ کر جائے، لیکن بعد میں پھر مجھے خیال آیا تو پھر وہ کام اس کو میں نے کروایا۔ یعنی اگر میں نے اس کو کہا تھا کہ تمہیں چاکلیٹ دے دوں گا یا تمہیں سہ، تو پھر میں نے وہ کروایا کہ یار وہ اب بات کی تھی وہ جھوٹ نہ ہو جائے۔ تو یعنی عام طور پہ ہم ناظرین کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ بچوں کے ساتھ بھی ان کو بہلانے کے لیے بھی ہمارا دین یہ اجازت نہیں دیتا۔ آپ علماء کرام تصدیق کریں گے اس واقعے کی کہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس سے حدیث شخص سے نہیں لی تھی جو مرغیوں کو بغیر دانے کے اپنی طرف بلا رہا تھا اور اس کے پاس دانہ نہیں تھا۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا کہ جو بندہ جانوروں کو دھوکہ دے رہا ہے، جانوروں کے ساتھ جو ہے وہ یہ کر رہا ہے، اس سے حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم لینا نہیں۔ اور یہ بات تو ہم جانتے ہیں کہ جھوٹ جو ہے یہ علامات نفاق میں سے ہے، یعنی منافقین کی یہ علامت ہے کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق مومن آدمی جو ہے وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ مومن بزدل تو ہو سکتا ہے مگر مومن آدمی جو ہے وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ جھوٹ جو ہے صحیح صاحب وہ عارضی طور پر انسان کو بچا لیتا ہے، سچ جو ہے وہ عارضی طور پر نہیں بچاتا، لیکن سچ جو ہے وہ اخروی اعتبار سے اور دائمی انسان کو محفوظ بھی کرتا ہے اور اس کی عزت میں اضافہ بھی کرتا ہے۔ اس کی میں ایک چھوٹی سی اگزامپل آپ کو دے دیتا ہوں۔ وہ ایک مشہور شعر ہے کہ مکتب عشق کا اصول نرالا دیکھا، اسے چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آ کر کیا کہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں غزوہ تبوک پر بس اپنی سستی کی وجہ سے نہیں جا سکا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سچ بولنے والے صحابی کو کہا کہ اب تم ٹھہرو یہاں تک کہ اللہ تمہارے بارے میں کوئی فیصلہ کر دے۔ تو 50 دن تک وہ صحابی مدینہ کے اندر اجنبی بن کے زندگی گزارتے ہیں۔
40वें दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुला कर कहा, काब अपनी बीवी को जुदा कर दो। और इताअत व फरमा बरदारी का आलम यह है कि हज़रत काब पूछते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीवी को तलाक दे दूं या वैसे उसके माँ बाप के घर छोड़ के आना है। ये नहीं कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं आपका सच्चा साहबी हूँ, मैंने कुर्बानियाँ दी हैं, मैंने जंगें लड़ी हैं, फिर क्या हुआ अगर मुझसे गलती हो गई, इस गलती की इतनी बड़ी सज़ा होती है। यानी कोई गिला कोई शिकवा ज़ुबान पे नहीं है। और इसके मुकाबले में जिन्होंने झूठ बोला मुनाफिकीन ने, शागलत नाम वालुना, जिन्होंने ये कहा कि कोई मेरी फसल थी, मेरी दुकान का मसला था, मेरी पेमेंट का मसला था, मैंने आर्डर उठवाना था, मेरा बच्चा बीमार, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ कहा? कुछ भी नहीं कहा। आपने कहा ठीक है, अल्लाह ने भी उनको जो है वो उनके हाल पे छोड़ दिया, क्योंकि हमेशा गिला शिकवा उसी से किया जाता है जो इंसान का अपना होता है। हमेशा इंसान उसी को बावर करवाता है जिससे मोहब्बत होती है। वैसे भी मैं यहाँ पर नाज़रीन की ये भी मैं थोड़ी सी इस्लाह कर दूँ, आजकल मैंने इस तरह के भी कुछ वाक़यात सोशल मीडिया पे देखे हैं कि लोग जो है ना वो गुनाहों के जो असरात हैं उनको दुनिया में ही शो करने की कोशिश करते हैं कि फ़लाँ बंदा बीमार हो गया, देखो ये कितना बुरा था, फ़लाँ बंदा जो है वो ऐसे मरा, देखो ये कितना बुरा था। नहीं, ये बात गलत है। आप मुझे बताएं, फ़िरौन से बढ़कर कोई बुरा था? उसको दुनिया में कुछ हुआ क्या? उसको कोई कैंसर हुआ क्या? उसको कोई हेपेटाइटिस हुआ क्या? उसको उसकी कोई टांग टूट गई? डूब के मर गया ना। डूब के मरना कोई सज़ा तो नहीं है ना सही साहब, डूब के नेक इंसान नहीं डूब के मरते। दुनिया जो है ये दारुल जज़ा नहीं है, ये दुनिया सज़ा का मुकाम नहीं है। दुनिया में तो अल्लाह ताला पर्दे रखता है। इंसान को जब कब्र में डाल दिया जाता है, वो कितना ही गुनाहगार क्यों ना हो, आज तक बाहर से किसी ने सुना है कि उसकी कब्र में क्या हो रहा है? नहीं सुना ना, इल्ला माशाल्लाह कि कोई खुदा खास्ता अल्लाह मुआफ़ फरमाए, अल्लाह रहम फरमाए। तो ये अल्लाह ताला ने पर्दे रखे हुए हैं यहाँ पर, दुनिया में पर्दे रखे। इसलिए हमें ये नहीं कहना चाहिए कि एक ज़िमरन सी जुमला मोतरद की बात आ गई कि इसका ये गुनाह था लिहाजा इसको ये सज़ा मिली। हमें अल्लाह से हमेशा आफ़ियत का ही सवाल करना चाहिए। ये दुनिया जो है ये सज़ा का मुकाम नहीं है, वो आखिरत में। तो झूठ बोलने से दुनिया में हो सकता है, अगर अल्लाह ने आपको ढील दी हुई है, अगर अल्लाह ने, आप बंदा कहता ना यार वो देखो झूठ बोली जान दे फिर भी चली जान दे, असी सच बोल के नाकाम है, तो वो विज्ञान में अल्लाह यस्ताज़ियु बिहिम व यमुद्दुहुम, तो अल्लाह ने उनको ढील दी हुई है और ये अल्लाह ने उनके साथ एक ठट्ठा किया हुआ है। ठीक है, तो ये मैं उन लोगों को हौसला देना चाहता हूँ जो सच पर कायम होने के बावजूद अगर दुनिया में तरक्की नहीं कर पा रहे, अगर वो अपना मकान नहीं बना पा रहे, अगर उनके पास अपनी गाड़ी नहीं है। ऐसी एग्जाम्पल भी मौजूद हैं कि साइकिल पर लोग हैं, साइकिल पर, और एक सिग्नेचर से उनके करोड़ों रुपया उनके अकाउंट में आ सकता है। एक सिग्नेचर करें ना, ऐसे ओहदों पर भी लोग मौजूद हैं, पाकिस्तान की मिसालें मौजूद हैं कि एक साइन करें तो करोड़ों रुपया उनके अकाउंट में आ सकता है, लेकिन आप उनको दफ्तर आता जाता देखें वो साइकिल पर आते जाते। ये कामयाब लोग हैं सही साहब, ये नाकाम नहीं। तो झूठ वाला बंदा दुनिया में तो कामयाब हो सकता है लेकिन वो अल्लाह की निगाह में कामयाब नहीं है। सच वाले बंदे को आर्जी तौर पर दुनिया में कुछ मुसीबत तकलीफ तो आ सकती है, लेकिन दुनिया में भी अल्लाह उसका इज़्ज़त और वक़ार में इजाफ़ा करेगा और आखिरत में वो कामयाब शख्स है। नाज़रीन, आपने तिजारत के हवाले से, कारोबार के हवाले से जो ख़राबियाँ हैं हमारे अंदर, उस बारे में बहुत सारी सैर हासिल गुफ्तगू सुनी है। झूठ बोलकर, फ़्रॉड से, धोखे से वक्ती तौर पर आप एक काम कर सकते हैं, कोई चीज़ सेल कर सकते हैं, कोई ख़रीद सकते हैं, लेकिन आप पूरी ज़िंदगी उस झूठ की वजह से चैन से नहीं रहेंगे। सच बोलकर हो सकता है चंद मिनट आप कोई परेशान हो, लेकिन उस सच की बरकत से पूरी ज़िंदगी आपकी पुरसकून गुजरेगी, आखिरत भी पुरसकून हो जाएगी। इसलिए धोखे से, फ़्रॉड से, झूठ से बचकर तिजारत करें भी, ख़रीदारी करें भी और ख़रीदो फ़रोख्त करें भी। इससे बड़े फ़ायदे हैं, ज़िंदगी भर सुकून, आखिरत में सुकून। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।